ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین قانون اللہ کا قانون ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله، بہترین سبق، بہترین سائلبس اگر کوئی کتاب موجود ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، وہ اللہ کا قانون ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کسی کا راستہ، کسی کا طریقہ، کسی کی آئیڈیالوجی اگر سب سے بہتر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا راستہ اور آپ کی آئیڈیالوجی۔ اور سب سے بری چیز، گھناؤنا چیز کیا ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور سب سے بری چیز شریعت کے اندر، اللہ کے دین کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی چیز کو ایجاد کر دینا ہے، ایڈ کر دینا ہے، ملا دینا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، شریعت نے دماغ لگانے کا حکم دیا ہے، دماغ ملانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو بار بار یہ آیتیں آئیں گی، افلا تعقلون، افلا یبصرون، افلا تتفکرون، کہ تم عقل کیوں نہیں لگاتے، تم کیوں نہیں دیکھتے، تم حلم و تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے۔ لیکن ہاں اس کو سمجھیے، اس میں اپنی بات ایڈ نہیں کرنا ہے، ملانا نہیں ہے۔ آج یہی چیز، آج یہی خرابی، یہی برائی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی تو آج ہمارے اندر گروہیں نظر آتے ہیں، جماعتیں نظر آتی ہیں، الگ الگ گروہیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے دماغ کو اس میں ملا دیا ہوا۔ میرے بھائیو، تو بھلا ہم لوگ کیسے فوز و فلاح کے حامل ہوں گے، کیسے ہم کامیابی پائیں گے؟ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی جو آپ کے اصحاب نے کر کے دکھائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، صحابہ کے اعمال تو دکھاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی عمل ادنی سی چیز کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، ادنی سی چیز ہے، یعنی راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، تکلیف چیزوں کو ہٹا دینا، کانٹے ہیں، کوئی بھی موجود چیز ہے اس کو ہٹا دینا، یہ ادنی سی چیز ہے۔ لیکن اگر ادنی سی چیز کو بھی آپ نے ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام لے لیا کہ ہم نے کس سنت پہ عمل کیا ہے، فلاں صاحب کی سنت پہ عمل کیا، فلاں صاحب نے بتایا، اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے، اللہ کی قسم آپ کو ثواب نہیں ملے گا اور وہ عمل مردود ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر مہر، اس کی تصدیق کس سے ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ کیا آج امت مسلمہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہمارا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آخری لکیر ہے؟ آج دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے بدعات و خرافات ہیں، کتنے رسومات ہیں۔ یہ بدعات و خرافات، یہ رسومات ہم نے بنائے، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
کہ تم نے خوشی و تری کے اندر جو اختلافات دیکھے ہیں، جو خون ریزی دیکھی ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم تو ان چیزوں کی اتباع کرو جو تمہارے اوپر رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ مین مقصد، یہ فوز و فلاح کا راستہ تھا میرے بھائیوں، لیکن ہم نے اسے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ آج ہم جس مہینے میں قدم رکھے ہوئے ہیں، جس مہینے کا سایہ ہمارے اوپر سایہ فعل ہے، وہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ آج 7 صفر المظفر ہے، لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ صفر المظفر جو ہے یہ برکتوں سے خالی مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ، اس کے اندر نحوستیں پائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس کی تردید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، سلف نے کیا، خلف نے کیا، آج اسی رسومات میں ہم اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم ہے یا نہیں کہ جب سفر کا مہینہ آتا تو ہم اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرتے؟ اگر بچیاں گھر میں ہیں تو ہم اسے رخصت نہیں کرتے، اپنی تجارت کی اوپننگ نہیں کرتے، کہیں آتے نہیں، کہیں جاتے نہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ دیکھیے اس کی تردید خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دیا۔ اٹھائیے بخاری شریف 57 نمبر کی روایت ہے، یعنی 57 نمبر کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ بدشگو نہیں لینا، چھوا چھوت لگانا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بھلا بتائیے، ایک تو زمانہ جاہلیت کے رسومات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تردید فرما دی ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام بدعت و خرافات جو اس دور میں ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کا کیا کردار ہے؟ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بدعت و خرافات ہوئے، اللہ کے رسول نے تو تردید کر دی، صحابہ نے تو تردید کر دی، لیکن اس کے بعد جو بدعت و خرافات ہوئے، جو رسومات رائج ہوئے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن جواب دے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے راستے کے علاوہ، محمد رسول اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے اگر آپ نے حج بھی کر لیا، زکات بھی دے دی اور نمازیں کو بھی پڑھ کے اکٹھا کر لیا، اللہ کی قسم ہے وہ عبادات اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک جملے میں قرآن نے جواب دے لیا۔ اور پتہ ہے آپ کو اس کی شان نزول میں بتاتا ہوں، یہ آیت جو ہے یہ یہود و نصارہ کے خلاف اتری ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ وہی قوم جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب شریعت بنایا تھا، جس کے اوپر توریت و انجیل کا نزول فرمایا تھا۔ جب توریت و انجیل جو اللہ کی کتاب تھی، جو اللہ کی شریعت تھی، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے، آپ کے طریقے کو رہتے ہوئے اس کا طریقہ نہیں چل سکتا ہے، اس کی کتابیں نہیں چل سکتی ہے، اس کا قانون نہیں چل سکتا، میرے بھائیو بتائیے آج اسلام کے اندر اتنے ائمے ہیں، اتنے گروہ ہیں، اتنی جماعت ہیں، اس کا قانون بھلا کیسے چل رہا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ آپ قرآن و سنت کو اپناتے ہیں یا پھر اپنے ائموں کی، اپنے قاریوں کی، اپنے علماء کی بات کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر آپ نے ایسا کر لیا، اگر آپ نے قرآن و سنت کے رہتے ہوئے کسی اور راہ کو اپنا لیا، کسی اور کے طریقے کو اپنا لیا، آپ کے اعمال کے اوپر محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی مہر لگ گئی، اللہ کی قسم ہے قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، قرآن مجید جو سب کے گھر میں قرآن مجید ہوگا، آپ جائیے پڑھیے قرآن مجید کو، سورۃ الاحزاب اٹھائیے، آیت نمبر 67 اور 1 پڑھ لیجیے، آپ کے دماغ کی بتی جل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے لائے جائیں گے جن کے اعمال تو بہت سارے ہوں گے، اعمال تو بہت سارے ہوں گے، لیکن اس اعمال کے اوپر اللہ اس کے رسول کا مہر نہیں ہوگا، اپنے عملوں کی بنا پر وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔
تو ایسے لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا بھلا بتا وجہ کیا ہے تیری جہنم میں آنے کی، کیا وجہ ہے بتا؟ تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس جملے کو ارشاد فرما دیا ہے جو ہمارے اور آپ کے جملے ہوں گے، جس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کی امامت کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین خود فرما رہا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ وہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار عالم، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے اللہ کے راستے سے، رسول کے راستے سے ہمیں بھڑکا دیا۔ بھلا بتائیے یہ جملہ ہم اور آپ کہیں گے اگر ہمارے اعمال کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہوگا؟ کیا قرآن کے اوپر آپ کا یقین ہے یا نہیں؟ یہ بتائیے، قرآن مجید کو دل سے مانتے یا نہیں مانتے؟ قرآن کریم کی قانون کو آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے تو گھر میں جا کر کے الٹیے کتاب کو، پلٹیے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو کھول کر کے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے۔ آج تو ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کیا جا رہا، نہ جانے کیسی کیسی کتابوں کو ہم تلاوت اور اس کے اشاعت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا کلام آپ کے گھر میں ہے، اللہ کے کلام کو نہیں کھولتے۔ میرے بھائیوں، جب قبر میں جائیں گے تو وہاں کوئی صاحب کام نہیں آئے ہیں، کوئی صاحب کام آنے والا نہیں، قیامت کے دن کوئی صاحب کام آنے والا نہیں، وہ تو پہچان بھی نہیں ہوں گے آپ کو۔ وہ بھلا کب کہنے لگے کہ آپ میرے پیچھے چلو؟ یہ ایسے ایسے ائمے جن کی بات نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیشین گوئی کی ہے، ارے ان کی بات جس کو اللہ رب العالمین نے رسالت دیا، روح اللہ کا لقب دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم روح اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھیں گے، اے عیسیٰ ذرا بتائیے کیا آپ نے ان عیسائیوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی تھی؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو یا میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوگا معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں نے تو یہ دعوت دی تھی فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین ہم نے صرف اور صرف تیری ہی عبادت کی دعوت دی تھی، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بھلا بتائیے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ انکار کر رہے ہیں، اور آپ جن کو اپنا رہنما مانے ہوئے، اپنا قائد مانے ہوئے، ان کی بات نہ قرآن مجید کے اندر ہے، نہ حدیث رسول کے اندر ہے، اور نہ صحابہ کے آثار کے اندر ہے، اور نہ تابعین کے اعمال کے اندر ہے۔ غور کر لیجئے گا، سوچ لیجئے گا، تصور میں ذرا سے جا کر کے ذرا سا اپنے آپ کو کھنگال لیجئے گا کہ بھلا ہم مسلمان تو ہیں، ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ہے۔ آج لوگ فلاں کہلانا اپنے آپ کو صحیح مانتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں فلاں ہوں میں، فلاں ہوں میں نام نہیں بتاتا، لیکن اگر آپ سے ان سے کہیے آپ محمدی کیوں نہیں ہیں، آپ محمدی کیوں نہیں ہیں، جو بھی اوپر سے نیچے کے فائل اور جتنے ڈاٹا ہوں گے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے چہرے اور ان کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، شرم کی بات ہے کہ اگر آپ ایک عیسائی کو یہاں لائیے اور ان سے دریافت کیجئے کہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہتے ہو، اس کا جواب کیا ہوگا؟ بتائیے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایک عیسائی آپ کے سامنے بے باکے تہمت اعلان کرے گا، اس لیے کہ میرے رسول کا نام، میرے امام کا نام عیسیٰ تھا، اس لیے میں عیسائی ہوں۔ لیکن مجھے شرم آنی چاہیے، اور ہم سب کو شرم آنی چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے بھی، محمد کی ذات کو رہتے ہوئے کسی اور کو اپنا رہنما اور اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں تو مسلمان ہیں، ہم دنیا کے اندر تو مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی ذلیل و خوار ہیں۔ تو اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہیں کہ ہم محمدی نہیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے کہ ہم محمدی نہیں تھے۔
تو غور کر لیجیے گا اور فکر کر لیجیے گا. اور میں نے جو باتیں کہی میرے بھائیوں, میں نے کسی کے اوپر تانا زنی نہیں کیا, بس اور بس صرف آپ کے سامنے میں ایسی باتیں اس لیے لے کر کے آتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ لوگ کتنی کیٹیگری کے ہیں, کس حساب سے اسلام کو, ایمان کو فالو کرتے ہیں. لوگوں کے اندر کتنا ملاوٹ آ گیا ہے. قرآن مجید سے ہم کتنے دور ہو گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم کتنے دور ہو گئے ہیں. تو جا کر کے آپ پوچھئے گا اپنے ائموں سے, اپنے قاریوں سے, اپنے حفاظ کرام سے, تمام لوگوں سے سوال کیجئے گا, بھلا بتائیے وہ دین بتائیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت, وہ دین ہمیں بتائیے, نہ کہ اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے دین بتایا جائے. وقت کا تقاضا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں شریعت